نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد، آپ کے باپ دادوں کے معبود کی عبادت کریں گے۔ باپ دادے کون سے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے باز پرس نہ ہوگی ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر لیا ہے، لہذا تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی وجہ ایک شان نزول سے معلوم ہوتی ہے کہ خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کا ذکر کیوں کیا گیا۔ علامہ واحدی نے اسباب النزول کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کے اوپر قائم رہنے کی نصیحت کی تھی، یعنی وہ یہ نصیحت کر کے گئے تھے اپنے بیٹوں کو کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت فرمائی گئی کہ یہ یہودی غلط کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت یہودیت پر قائم رہنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ یہ تھی کہ تم نے میرے معبود اور میرے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کرنی ہے جو توحید کا دین ہے، اور اسی کے فرما بردار رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے، یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی نصیحت کی تھی، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے وفات کے وقت میں، یعنی جب آپ کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ اپنے بیٹوں کو آپ نے جمع کیا اور ان بیٹوں سے یہ کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بیٹوں نے یہ کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ، کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے کہ جو ایک ہی معبود ہے۔ اور آباء و اجداد کون سے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اس اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام
حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا ہوئے۔ اسی کے تحت میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو تایا اور چچا ہوتا ہے یہ بھی دراصل باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، اس کو بھی باپ کہنا درست ہوتا ہے کیونکہ یہ باپ کا بھائی ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ العم سن و ابی ہے کہ چچا جو ہے یہ باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی چچا اور باپ کا والد چونکہ ایک ہوتا ہے، اس طریقے سے جس طرح باپ کا احترام کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے چچا کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، اور بعض اوقات چچا کی پر بھی باپ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی آبا کا اطلاق ہوا ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا تھے۔ الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے، ہم اسی کے فرمانبردار اور اسی کے تابع حکم رہیں گے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب نصیحت فرمائی تھی تو آپ کے بیٹوں نے یہ جواب دیا تھا، نہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، اور نہ بیٹوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی نصیحت کے برعکس یہودیت پر قائم رہیں گے، بلکہ ان دونوں حضرات کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی تو وہ بات چیت توحید اور اسلام کی بات ہوئی تھی، یہودیت کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اسی بات کو دوسری جگہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 کے اندر بیان فرمایا ہے، اور وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات عقلاً بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیت جس کی پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جس پیغمبر کے دین کو یہودیت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی پر تورات نازل ہوئی ہے، اگرچہ ان کا بھی دین اس وقت کے لحاظ سے اسلامی تھا، لیکن یہ یہودی اس دین کو یہودیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تو بہت فرق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے صدیوں بعد، یعنی سینکڑوں سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ آگے دین چلا، اور ان کے دین کو بعد میں لوگوں نے یہودیت سے تعبیر کیا۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں، تورات کتاب ہی نہیں تھی، نہ یہودیت کے دین کی کوئی تعبیر اس وقت موجود تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صدیوں بعد آنے والے پیغمبر کی جو دین ہے اس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت فرما دیں؟ یہ تو عقلاً بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس وقت یہ بات تصور میں نہیں تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ نصیحت فرمائی تھی، یہودیت پر قائم رہنے کی نصیحت نہیں فرمائی تھی۔ پھر آگے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہودیوں کا ایک اور باطل گمان کی تردید فرمائی ہے۔ ان کا ایک باطل زوم یہ تھا کہ چونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں لہذا ہم جیسا بھی عقیدہ رکھیں اور جیسا بھی عمل کریں ہم بخشے بخشائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، یعنی جو ایک پیغمبروں کی جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے وہ اعمال کام آئیں گے کہ جو اس نے کیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے وہ کام آئیں گے جو تم کرو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پیغمبروں کے جو اعمال ہیں تو ان کی بنیاد پر تمہاری بخشش ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولاد ایمان لائے ہی نہ سرے سے اور نیک عمل کرے ہی نہ، اور والدین کے نیک عمل اور ایمان کی وجہ سے اولاد کی بخشش کر دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ کام تھے جو انہوں نے کیے، اور تمہارے لیے وہ اجر و ثواب ہوگا جو تم کام کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور اسی طرح اس کا برعکس یہ ہے کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، اگر ان اعمال کے اندر فرض کیا کوئی گناہ کا کام تھا تو اس کی بازپرس تم سے نہیں ہوگی، اس کی بازپرس اور سوال بھی انہی سے ہوگا، تم سے اس کے سوال نہیں ہوگا کہ یہ انہوں نے کام ایسا کیوں کیا ہے۔ اس میں دو رہنمائیاں ہیں۔ ایک رہنمائی تو یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کو گمان ہوتا ہے نا کہ ہم سید زادے ہیں اور ہم شیخ زادے ہیں اور ہم پیر زادے ہیں اور ہم صاحب زادے ہیں، تو لہذا ہمارا جو جس گدی والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نسبت ہے اور بیعت ہے، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم جیسا بھی عمل کریں، جھوٹ بولیں، رشوت لیں، سود خوری کریں اور گناہ کا کام کریں، جو بھی کریں، بس ہم تو اس نسبت سے بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ فرمایا، اس کا رد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اپنا عمل انسان کو کام آئے گا اور خود محنت کرنی پڑے گی، خود عمل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے بھی ہیں لوگ، ان لوگوں کے بارے میں خواہ مخواہ کی ابحاث کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ فلانا جہنمی ہے یا جنتی ہے،
فلانے کی پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، فلانا کافر تھا یا مسلمان تھا، خواہ مخواہ کی ابحاث ایسا فرمایا کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے اگر کوئی گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، تو وہ ان کے کھاتے میں ہوگا، اس کا سوال ان سے ہوگا، تمہارے سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو لہذا ان کے بارے میں ہمیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یا ہم اس بحث کے اندر لگے رہیں جی کہ فلاں نے فلاں وقت کے اندر یہ کیا تھا لہذا وہ تو ہے ہی جہنمی، لہذا فلاں آدمی تو ہے ہی کافر، اس کے اوپر تو لعنت کرنا ضروری ہے، لعنت کرنا اس کے اوپر درست ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ دور کے اندر جو لوگ ابھی تک زندہ ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی بحثیں نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے بارے میں اچھے یا برے تصورات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ابحاث اور بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا جو جوابداری ہوگی وہ خود اس کا جواب دے لیں گے۔ فرمایا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی پر موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ کے باپ دادے کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، الہم واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کی دینداری کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ان کو آخری دم تک نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے وہ کام آئیں گے جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے وہ کام آئیں گے کہ جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے باز پرس نہ ہوگی ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔